فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب
عذاب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ زمر کا چھٹا رکوع پچھلی مرتبہ ہمارے زیر مطالعہ تھا۔ اس رکوع میں جو اہم ترین مضمون ہمارے زیر درس آیا تھا وہ اللہ کی رحمت کا ذکر، اور وہ آیہ مبارکہ کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت جو مسند احمد میں موجود ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے دنیا و ما فیہا کی تمام خزانے اور دولت بھی دے دی جاتی اور اس کے عوض یہ ایک آیت مبارکہ جو قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہے، مجھے اس آیت کے نزول پر کہیں زیادہ خوشی ہے۔ گویا کہ جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اور خاص طور پر وہ مایوسی، وہ فرسٹریشن جو انسان کے اوپر اس درجے مسلط ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ تو حضور نے فرمایا یہ آیہ مبارکہ جو ہے گویا کہ دنیا و ما فیہا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو 3 شرائط بیان کی گئی تھی وہ بہت اہم ہیں۔ فوراً بعد جو آیت آئی اس میں سب سے پہلا تقاضا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کرو، پلٹو، توبہ کرو اپنے رب کے حضور۔ گویا کہ خواہ تمہارے گناہ کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہوں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کوئی خود جتنے بھی اگر گناہ ہیں تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ انابت اللہ کی طرف۔ اور اس میں از خود یہ مفہوم موجود ہے کہ وہ جو گناہ انسان سے ہوئے یا زندگی میں جو گناہ وہ کرتا رہا، کہیں نادانی میں کرتا رہا، جہالت میں، جذبات میں آ کر، ان تمام گناہوں پر حد درجے پشیمانی ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ انابت کے اندر یہ مفہوم موجود ہے۔ تو سب سے پہلا تقاضا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور دوسرا وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کا ہر حکم تسلیم کرو۔ اب اگر توبہ کی ہے تو توبہ کے تقاضوں کو بھی تو پورا کرنا لازم ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کے حضور توبہ کرو، رجوع کرو، خالص پلٹنا، توبۃ النصوح۔ تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، نمبر 2 وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، پوری زندگی میں اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور وہ جو بہترین کلام اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے قرآن حکیم، اس کا اتباع کرو۔ اس میں جو مواعظ حسنہ ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، وہ ہدایات کے جو اس دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے بہت سود مند ہیں، بہت فائدہ مند ہیں، تو ان کے اوپر پوری طرح کاربند ہو جاؤ۔ یہ 3 تقاضے ہیں کہ جس کا آگے فوراً جہاں اللہ نے اپنی رحمت، وہ رحمت جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، جہاں اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرائط اگلی 2 آیات کے اندر بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ، اس میں 3 حسرتوں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن انسان جب اپنا انجام اپنے سامنے دیکھے گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس کی چنگھاڑ ہے، تو 3 حسرتوں کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلی ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، مبادا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس دن، جس دن قیامت جو ہے وہ جس دن فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنم تمہاری منتظر ہوگی، اور اس دن تم بڑی حسرت سے یہ کہو یا حسرت، ہائے میری شامت، ہائے میری حسرت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جو میں نے زیادتی کی ہے، اپنے اوپر جو ظلم ڈھایا ہے، کاش کہ آج کا یہ دن جو ہے اگر میں واقعتاً اس دنیا میں رہتے ہوئے جو میرے پاس مہلت عمر تھی اس میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پہلی حسرت ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ۔
اگلی آیت میں او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا مبادا تم اس دن یہ کہو کہ کاش کہ مجھے بھی ہدایت مل جاتی، میں بھی ہدایت کے رستے کو اختیار کر لیتا۔ یہ تو انسان کا معاملہ ہے ہی، کسی گناہ کا کسی شر کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کاش کے الفاظ سے گویا کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا وہ جو اس نے ناجائز کام کیا شاید اس کی کوئی تلافی کر لے۔ کاش کہ میں نے وہ ہدایت کے رستے کو اختیار کیا ہوتا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا رسول کی دعوت کو، لیکن میں نے اس دعوت کو رد کیا۔ کاش کہ میں اس دن جو ہے جب کہ میرے سامنے یہ دعوت پیش ہوئی تھی میں ہدایت کے رستے کو اختیار کرتا۔ او تقول حین تری العذاب، یا ایک تیسری ممکنہ صورت بھی ہے کہ جب وہ جہنم کے عذاب کو اپنے سامنے دیکھے گا تو کہے گا لو ان لی کرۃ، یہاں بھی دیکھیں لو کا لفظ ہے کاش، لو ان لی کرۃ، کاش کہ مجھے ایک موقع اور فراہم کر دیا جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ نہیں ہے دوبارہ دنیا میں بھیجے، لیکن اس سے بڑی حسرت اس کے اندر موجود ہوگی، اور یہ حسرت اصل میں اپنی ماقبل زندگی جو دنیا میں گزار آیا اس کے اوپر ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کاش کہ میں نے اللہ کی حق تلفی نہ کی ہوتی، سب سے بڑی حق تلفی تو شرک ہے، پھر انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ بھی گویا کہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور دوسرے کاش کہ میں نے ہدایت کے رستے کو اختیار کیا ہوتا، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو جو ہے وہ ریفرنس دیا تھا، جیسا کہ فرمایا گیا، سورت کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، جیسا کہ اس شخص نے کہ جس کو بہرحال اس دن جہنم کا سامنا ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی مصاحبت میں اس کی صحبت میں رہ کے میں بھی اسی رستے کے اندر جو اس شخص کا رستہ تھا، جو شیطان کی وہ نقش پا کی پیروی کر رہا تھا، میں نے بھی اسی رستے کو اختیار کر لیا، کاش کہ میں نے اسے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ تین حسرتیں ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ اس دن سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا، اب تو جو فیصلہ ہو چکا اسی پر عمل ہونے والا ہے۔ اب 7واں رکوع جو شروع ہو رہا ہے، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو، مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود پکڑوں؟ اب یہ مختلف اٹیمپٹس جو ان لوگوں کی طرف سے کی گئی تھی، بڑی ناصحانہ انداز میں بھی، جو بھی کسی خاندان کا بزرگ ہوتا تھا اپنے اس نوجوان کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو بڑے ناصحانہ انداز میں سمجھایا کرتے تھے کہ ابھی تمہیں دنیا کے سرگرم کا کوئی اندازہ نہیں ہے، تمہاری پوری زندگی ہے، چونکہ وہ نوجوان ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل اوائل عمری نوجوانی کی جو ابتدا ہوتی ہے اس میں ایمان لے آئے، تو بہت ہی مشفقانہ اور ناصحانہ انداز میں بزرگ یہ کہا کرتے تھے انہیں کہ واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ آؤ، اور اگر تم یہ کہیں سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اسی دنیا میں ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آخرت میں تمہارے اس گناہ کا دوش بھی ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں گے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اس مضمون کو واضح کیا گیا کہ کافر جو ہے کہیں گے ان نوجوانوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن اپنے آبائی دین میں پلٹ آؤ۔ اسی طرح پرسیکیوشن ہے، تشدد ہے، اس کے ذریعے بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح محمد باز آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مذاکرات کیے جا رہے ہیں، مذاکرات میں یہ بھی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال جو ہے ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے صرف اس کو ایک مانتے ہوئے، لیکن پھر اگلا سال وہ ہونا چاہیے کہ جس میں تم پھر ہمارے معبودوں کی عبادت کرو۔ اب ظاہر ہے یہ تمام ہتھ کنڈے تھے جو ان لوگوں نے استعمال کیے، تو یہاں اگرچہ ایک لفظ آیا تأمرونی، کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو، مجھے مشورہ دے رہے ہو، مجھے پریشرائز کر رہے ہو، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود قرار دوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول آتے رہے اور جن قوموں کی طرف وہ بھیجے جاتے رہے ان پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی، وحی کے ذریعے انہیں بتا دی گئی تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو اکارت قرار دے دے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ نیکیاں انہوں نے اپنی اس ضمیر کی خلش کو کہیں رفع کرنے کے لیے کی بھی ہوں گی وہ بھی اکارت قرار دے دی جائیں گی۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اب آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ہی کی عبادت اور بندگی اختیار کرو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ گویا کہ عبادت، بندگی،
اللہ کی فرما برداری، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شکر گزاری کی روش، اللہ تعالیٰ کے لیے سراپا تشکر بن جانا۔ شکر باللسان بھی ہے، شکر بالقلب بھی ہے، شکر بالجوارح بھی ہے، شکر کے بہت سے درجات ہیں۔ لہذا انسان کو گویا کہ اس کے لیے اصل آزمائش، اصل امتحان یہی ہے کہ جہاں وہ فرمایا گیا تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ شکر گزاری اختیار کرے اللہ کی۔ یہاں یہ فرما دیا گیا فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت اور بندگی اور فرما برداری پوری زندگی میں، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اللہ کے بارے میں وہ تصور جو اللہ کے رب ہونے کا تصور ہے وہ ان پر آشکارا نہیں ہو سکا، وہ اللہ کا اندازہ کر ہی نہیں سکے، اس کی قدرت کاملہ کا اندازہ، اس کے اس علم کا اندازہ کہ وہ تو جانتا ہے تمہارے دلوں کے حالات کو بھی، جو وسوسے تمنائیں خواہشیں ان کو بھی جانتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو اگر زیادہ سے زیادہ جانا تو دنیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ کی حیثیت سے تو جان لیا، لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہے، وہاں بھی نقب لگا لیتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے اپنے اختیارات دوسروں کو تفویض کر دیا کرتے ہیں، 5000 منصب ہے، 10,000 منصب ہے، اس کو یہ اختیار دے دیا گیا، فلاں کو فلاں علاقہ جو ہے بہت بڑی جاگیر اس کو الاٹ کر دی۔ تو یہی معاملہ شاید اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے کہ فرشتوں کو اپنے اختیارات دے دیے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں جیسا کہ قرآن حکیم میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ فرشتوں کے بارے میں وہ سمجھتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور کسی درجے میں یہ چور دروازہ ان کے ذہن میں موجود تھا کہ اگر کہیں حساب کتاب ہوا اور قیامت آئی تو یہی فرشتے ہوں گے کہ جن کے نام کے ہم نذرانے دیتے رہے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے رہے ہیں، یہی فرشتے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غصے اور عتاب سے ہمیں بچا لیں گے۔ تو یہ جو فرمایا گیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے۔ سورہ حج کا آخری رکوع ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم درس ہے، وہاں بھی بالکل یہی الفاظ آئے ہیں۔ رکوع کا آغاز کیسے ہوا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، اسے ذرا کان لگا کر سنو، غور سے سنو۔ یہ جنہیں تم پکارتے ہو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جھنجھوڑا جا رہا ہے نا، یہ جو تمہارے خدا بنے بیٹھے ہیں جنہیں تم نے اپنے زعم میں اپنا خدا سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ شاید یہ ہے کہ جو ہماری حاجت روائی کریں گے، یہ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اور اگر مکھی ان کے سامنے بن بنا رہی ہے اور ان کے حلوے مانڈوے میں سے اپنا حصہ بھی وصول کر رہی ہے تو نہ انہیں ہٹا سکتے نہ ان سے وہ حصہ واپس لے سکتے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا گیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کا اندازہ کر ہی نہیں سکے، جو اللہ کے مقام عرفہ ہے، جو مقام بلند ہے، جو اس کی شان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے اس کی ذات کے حوالے سے، وہ کتنا بڑا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگرچہ بہت سے قرآن حکیم میں الفاظ ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، پھر ساق کا لفظ بھی اللہ کے لیے آیا، پڈلی کہتے ہیں ساق کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیا اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بصارت جو ہے وہ کہیں مختلف ڈائمنشن دیے ہوئے ہیں، ہمیں بھی کچھ اختیار حاصل ہے، اللہ کو بھی اختیار حاصل ہے، کیا ہمارے اختیار اور اللہ کے اختیار میں کوئی فرق ہے؟ یا وہ فرق ہے کہ جس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے؟ کچھ علم ہمیں بھی ہے تو اللہ کا بھی علم ہے، کیا ہمارے اور اللہ کے علم کے اندر اس دنیا میں رہنے والا بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیا کوئی موازنہ کر سکتے ہیں اللہ کے علم کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہم تعارف حاصل کرتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، بکل شیء علیم بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ تمام شانیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو گویا کہ اس حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ کے صفات کے اعتبار سے بھی ہم اللہ کا تعارف حاصل نہیں کر سکے، اسے پہچان نہیں سکے، تو ہم نے گویا کہ پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اللہم ما عرفناک حق معرفتک، جو تجھے پہچاننے کا حق ہے پروردگار وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ لیکن بہرحال جیسا کہ کہا گیا نا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اس حوالے سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانو جو اس کا مقام بلند ہے، اگرچہ وہ ہمارے حواس سے کہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔
تو ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. اب یہاں بڑے الفاظ جو ہیں بڑا جلالی انداز دیے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن یہ زمین ہوگی جو اللہ کے مٹھی میں ہوگی. قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں. کوئی شے اگر آپ نے جسے مقبوض بھی کہا گیا نا قرآن حکیم فرحان مقبوضہ، وہ رہن کے جس پر آپ کا قبضہ موجود ہو، با قبضہ رہن. اسی طرح مقبوضہ اسے کہیں گے جس کو آپ نے اپنی گرفت میں لے لیا. تو والارض جمیعا قبضتہ، جو شے آپ کی مٹھی میں آ گئی، آپ کی گرفت میں اب نکل نہیں سکتی. تو فرمایا اس دن قیامت کے دن یہ زمین ہوگی جو اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ آسمان جس کا ذکر قرآن کرتا ہے 7 آسمان ہیں، تو یہ 7 آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوئے ہوں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ بھی کہا گیا قرآن میں کہ اس دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے ان کے طومار کو جس طرح تم کتابوں کا طومار لپیٹ لیا کرتے ہو. اب تو ہمارے پاس یہ مجلد شکل میں کتابیں موجود ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک صفحہ لکھا اور نچلے کارنر کے اوپر اگلا صفحہ پیش کر دیا اور پہلے کو سکرول کر لیا. اب یہ سکرولز بڑے بڑے جو ہے وجود میں آ جاتے تھے. تو مطویات بیمینہ وہ بھی یہی ہے، لپٹے ہوئے ہونا. اور اسی طرح یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم ان تمام آسمانوں کو لپیٹ لیں گے جس طرح تم اپنے کتابوں کے اوراق کو لپیٹ لیتے ہو، سکرول کر لیتے ہو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے ان تمام تصورات سے. وہ عقائد جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، جو مشرکانہ عقائد ہیں، ان تمام سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. اس میں خاص طور پر میں نے ایک حدیث بھی نوٹ کی تھی جو مسند احمد میں بھی ہے، اور تفہیم القرآن میں تو ذکر ہے کہ مسلم اور بخاری ان میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی خدمت میں موجود تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب یہ خطبہ جمعہ بھی ہو سکتا ہے یا اور کسی موقع پر حضور خطاب فرما رہے تھے کہ آپ نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ الفاظ جو ہے اس کے اندر بھی بڑا جلالی انداز ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی اور اس کو ریپیٹ کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ کا جسم جو ہے وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا. اور جس منبر پر بیٹھے ہوئے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ شاید حضور اس منبر سمیت جو ہے زمین پر نہ گر پڑے. اور کتنا جو ہے دیر حضور نے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرتے رہے، اور آپ کے اوپر وہ جو ایک جذب کی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر لرزہ بھی طاری ہوا ہے اور آپ کانپنے لگے ہیں، اور آپ کے اس لرزے اور کانپنے کی وجہ سے منبر جو ہے وہ بھی بری طرح ہلنے لگا. تاکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں حضور منبر سے نیچے نہ گر پڑے یا منبر سمیت زمین پر نہ آ پڑے. اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے والسماوات مطویات بیمینہ، اس کا آپ تصور کر ہی نہیں سکتے قیامت کا دن ہوگا کیسا. لیکن جس درجے بھی آپ تصور کریں تو اس کے اندر جو گہرائی ہے، جو الفاظ کے اندر بھی موجود ہے، اس کا ہم واقعتاً جسے آپ کہیے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اب اس کا تصور ہم تو نہیں کر سکتے کہ چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے. اسی طرح وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ دھماکے جو ہوں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ آج تو اگر زیادہ سے زیادہ ہم تصور کر سکتے ہیں تو اٹامک بلاسٹ ہے، اور اس کی وجہ سے جو دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا بھی کسی درجے میں وہی تصور کر سکتا ہے جسے کوئی تجربہ ہو، ورنہ یہ تمام باتیں الفاظ کی شکل میں موجود ہیں. تو الفاظ اگرچہ یہ ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی تھی کہ آپ پر لرزہ طاری ہوا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں آپ منبر پر سے گر نہ پڑے. اور اسی طرح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ ہماری کتاب میں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی پر آسمان ہوں گے بلکہ وہ جمع کا صیغہ ہے، ایک انگلی پر زمین ہوگی، تیسری انگلی کے اوپر جو ہے درخت ہوں گے، چوتھی پر جو ہے وہ پانی ہوگا، اور پانچویں پر انسان اور جنات ہوں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص، وہ جو یہودی عالم تھا، جب اس نے یہ بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مسکراہٹ اتنی تھی کہ آپ کے جو ہے وہ دانت
تبسم کا ایک جو ہے حد اگر آگے بڑھ جائے، ایک تو قہقہ لگانا ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر وتیرہ بن جاتا ہے، جو کسی درجے میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، بہت بلند قہقہ لگانا، یہ گویا کہ دنیاوی ایک حوالے سے جو ہے ایک لذات دنیاوی میں سے ایک ہے، یا یہ کہ جس کو آپ کہیے کہ اس میں انسان کا کوئی دوسری ہی ڈائمنشن سامنے آتی ہے، بہت ہی قہقہے لگانے والا شخص۔ حضور نے منع کیا، بلکہ وہ آیات بھی موجود ہے کہ اگر کہیں تمہیں معلوم ہو کہ قیامت کیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ تم شاید ممکن ہے کہ ہنسنا بھول جاؤ اور ہر وقت روتے رہو۔ تو اس موقع پر بھی جب اس یہودی عالم نے یہ بات کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور پھر یہ کہ آپ کی کچلیاں جو ہے وہ بھی ظاہر ہو گئی، دانت بھی نظر آنے لگے، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اگرچہ اس شخص نے تو یہ کہا تھا کہ ایک انگلی پر جو ہے آسمان ہوں گے، دوسری پر زمین ہوگی، تیسری پر درخت ہوگا، چوتھی پر پانی ہوگا، اور پانچویں پر انسان اور جنات ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کیا کیفیت ہوگی، یہ تمام باتیں عالم غیب کی ہے، جیسے کہ یہ آیہ مبارکہ کہ جس کا کوئی تصور جو ہے اس کو اس وقت قائم کرنا کہ یہ تمام آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے ان تمام تصورات سے جو مشرکانہ ان کے عقائد اور تصورات ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر بے ہوش ہو جائے گی یا ہلاک ہو جائے گی ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے۔ گویا کہ جملہ مخلوق جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی اس نفخہ سور کی وجہ سے۔ اب یہاں دیکھیے اس مقام پر قرآن میں دو نفخوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ آگے آ گیا ثم نفخ فیہ اخری، اور اس کے بعد پھر دوبارہ نفخہ ہوگا، سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا اور تمام انسان جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکال کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ ایک نفخے کا اور ذکر موجود ہے، سورہ نمل کی آیت ہے جس میں نفخہ فزع کا ذکر ہے۔ وہ آیت میں نے خاص طور پر یہاں ایک نشانی لگا لی تھی، آپ کو پڑھ کر میں سنا دوں۔ آیت نمبر 87 ہے سورہ نمل کی، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو بہت گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے گا اس زمین و آسمان کی ہر شے پر، الا من شاء اللہ، مگر وہی جسے اللہ چاہے، جسے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ یہ جو گھبراہٹ ہے، یہ جو فزع کہا گیا، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں گویا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نفخے تین قسم کے ہوں گے۔ ایک سب سے پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخہ فزع ہے، جس کا ذکر سورہ نمل کے اندر موجود ہے کہ سور میں پھونکا گیا اور اس کے بعد جو ہے بڑی شدید گھبراہٹ اور بے چینی اور اضطراب کا عالم ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا نفخہ، نفخہ صاعق، جس کا ذکر یہاں موجود ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، صاعق کسے کہتے ہیں؟ بے ہوش ہو جانا، اور بے ہوشی کی بھی آخری حد جسے آپ ہلاکت تک لے جائیں گے، جیسا کہ فرمایا گیا نا کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے ہلاک کر دی جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ تو الحی ہے، اسی کے زندہ رکھے تو سب زندہ ہیں، اس کے لیے تو ہلاکت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں فرمایا گیا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے، وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، موت تاری ہو جائے گی۔ یہاں فرمایا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، یہ صاعق، یہ نفخہ صاعق کہلاتا ہے، جو گویا کہ دوسرا نفخہ ہے۔ اور پھر تیسرا نفخہ ہے جسے نفخہ قیام کہتے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے اسی آیت کے آخر میں موجود ہے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور پھر ایک مرتبہ اور پھونکا جائے گا سور میں، یہ تیسری مرتبہ کا پھونکا جانا ہے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور پھر وہ ہو جائیں گے، اٹھ نکلیں گے اپنے قبروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ یہاں ایک بات جو اور نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ الا من شاء اللہ، مگر وہ جسے اللہ چاہے۔ اس سے ایک طرف یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کی ایسی ہوگی کہ جس پر وہ موت طاری نہیں ہوگی، اور احادیث سے جو شے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حملۃ العرش جنہیں کہا جاتا ہے، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی عالم غیب کی چیز ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ عرش کیسا ہے، اس کی وسعت کیسی ہے، آیا اسی تخت کی طرح ہے کہ جس کے 4 پائے ہوتے ہیں اور 4 فرشتے ہوں گے یا 8 فرشتے ہوں گے، لیکن یہ بھی ہے کہ 8 فرشتے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ تو حملۃ العرش وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ فضا اکبر جو ہے، فضا اولیٰ، ان کا اطلاق نہیں ہوگا، الا من شاء اللہ، ایکسیپشن ہے صرف ان کی۔ لیکن دوسری طرف ایک حدیث بھی موجود ہے جو ابن کثیر لے کر آئے ہیں
جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو تمام فرشتے بھی اور انسان بھی اور جنات بھی سب کی موت واقع ہو جائے گی سوائے اسرائیل کے۔ اسرائیل کون ہے کہ جو انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو مامور کیا بعض روایات کے مطابق۔ تو اس حدیث میں جو ابن کثیر لے کر آئے اس میں حضرت اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان کی روح جو ہے یا ان کی جان سب سے آخر میں اللہ کے حکم سے نکالی جائے گی، اور اس کے بعد اسی حدیث میں یہ بھی موجود ہے اور سب سے پہلے جس کی جان لوٹائی جائے گی قیام ینظرون، تمام انسان اور جنات تو زندہ کیے جائیں گے لیکن زندہ کیے جانوں میں والوں میں جو سب سے پہلے ہوں گے وہ حضرت اسرافیل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دے گا کہ اب سور میں دوبارہ پھونکو، اور وہ دوسری مرتبہ کا پھونکنا ہے جس کا یہاں ذکر ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا ایک مرتبہ اور تمام انسان جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکال کر کھڑے کر دیے جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ تو گویا کہ الا من شاء اللہ میں جہاں حملۃ العرش کا ذکر ہے وہی دوسری حدیث جو ابن کثیر لے کر آئے ہیں اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ حوالہ دے دیا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ بھی بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، اور یہ زمین منور ہو جائے گی۔ اشرقت الارض، یہ مشرق سے سورج نکلتا ہے نا تو طلوع آفتاب کے وہ زمین کا وہ حصہ جو گویا کہ جس کی آڑ میں سورج برآمد ہو رہا ہے وہ منور ہو جاتا ہے، جگمگا اٹھتا ہے، اور جب سورج تھوڑا سا اور باہر نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے پورا جو ہے وہ دنیا وہاں کی روشن ہو گئی۔ اشرقت الارض، یہ زمین جو ہے چمک اٹھے گی، جسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جگمگا اٹھے گی، دمک جائے گی، منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، بنور ربہا، اس زمین کے رب کے نور کی وجہ سے۔ اب جسے کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی نزول فرمائیں گے، اس میں ایک طرف یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہی زمین ہے کہ جہاں حساب کتاب ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس کے فوراً بعد ذکر کیا گیا وہ اعمال نامہ ہر شخص کا نصب کر دیا جائے گا۔ گویا کہ یہی زمین ہے جسے آپ کہیے قصہ زمین برسر زمین ہی ہوگا۔ اذا دکت الارض دکن دکا، یہ مضمون بھی قرآن میں کئی جگہ آیا، اس زمین کو جو ہے کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار و چپٹا کر دیا جائے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی جو بھی انوار و تجلیات ہیں اس کے زیر اثر زمین جگمگا اٹھے گی، منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پھر وہ اصل حاصل جو ہے انسانوں کو بھیجنے کا، ان کے اعمال کا ریکارڈ رکھنے کا، وہ اعمال نامہ جو ہے اس کو نصب کر دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور حاضر ہو جائیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے نبی بھی اور گواہی دینے والے شہداء بھی، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جائے گا حق اور انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان میں سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ نقشہ ہے جو قیامت کا کھینچا گیا۔ سورہ کہف کا ہم نے مطالعہ کیا، دجالی فتنے سے بچاؤ کے لیے حضور نے اس سورہ مبارکہ کو بہت ہی تیر بہدف نسخہ قرار دیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو بھی لذات دنیاوی ہیں اس کے دھوکے میں انسان جو مبتلا ہو جاتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورت کے پہلے رکوع ہی میں یہ آیت بیان ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس زمین کو ہم نے بڑا مزین کر دیا ہے، بڑی زیب و زینت ہے، بڑی چمک دمک ہے اس میں، لیکن اصل شے کیا مطلوب ہے؟ وہ امتحان ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ انسان کو آزما لیں، پرکھ لیں کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو سورہ کہف کے بالکل وسط کے اندر چھٹا رکوع جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی، وہاں بھی بالکل یہی انداز، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہی الفاظ جو یہاں موجود ہیں، اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور یہ مجرم اور فاسق اور فاجر جو ہیں اس دن جو اپنی شامت اعمال جو بھی ان کے ہیں انہیں تو معلوم ہے ہمارا کسب کیا تھا، چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے ہماری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی عمل، چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی مومنٹ نہیں کی، ہر شے وہاں موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تو سورہ کہف کا جو مرکزی مضمون ہے اسی اعتبار سے بالکل وسط کے اندر وہ رکوع بھی موجود، اور وہی الفاظ یہاں بھی موجود ہیں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ اب گویا کہ میدان حشر جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، تمام انسان، کھربوں انسان موجود ہیں،
اور پھر یہ ہے کہ وہ بھی جی اب النبیین والشہداء، انبیاء اور رسول جو بھیجے گئے مختلف امتوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف، وہ بھی وہاں موجود ہیں، شہداء ان کی گواہی دینے کے لیے، وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، اور ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جائے گا حق اور انصاف کے ساتھ، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اس نبی کا گواہ بننا یہ تو قرآن حکیم میں موجود ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی تھی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، جب 5ویں رکوع میں اس آیت پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، حسبک، اب رک جاؤ۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرہ مبارک سے آنسو رواں تھے، اور آنکھیں تر تھیں آنسوؤں کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ آیت وہ ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہی دینی ہے اپنی قوم کے خلاف، نہ صرف اپنی قوم کے خلاف بلکہ ایک اعتبار سے اپنی امت کے خلاف۔ وہ امتی جو نام لیوا ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اپنے آپ کو امت محمدی میں شامل کرنے پر بہت بڑی فضیلت، بڑا تفاخر کرتے ہیں، ان کے کرتوت اور ان کے اعمال جو ہیں اس کی بنیاد پر بھی تو ہوگا نا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں اس بات کو اس اعتبار سے بھی بیان کیا کہ حضور کی گواہی صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہوگی جن کی طرف بھیجے گئے تھے یا جو آپ کے سامنے موجود تھے، آپ کی قوم کے لوگ، بلکہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں درجہ بدرجہ ان تمام جو بھی یہ قرآن کے حقوق ہیں ان کا ترک کرنے والے جو ہیں وہ بھی اسی حکم میں شامل ہیں کہ اللہ کے رسول اس دن کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میری قوم یا میری امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا تھا۔ تو گویا کہ نبی اور رسول ہیں کہ جو گواہی دیں گے، تو ہر قوم کی طرف سے جو نبی ان کی طرف بھیجا گیا تھا وہ کھڑا ہوگا اور گواہی دے گا اپنی قوم کے خلاف، یا اس اعتبار سے پروردگار میں نے پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا بھی عذاب کی شکل میں بھگت لی، اور یہاں گویا کہ مزید گواہی ہو گئی۔ اب گویا کہ قرآن میں جو کہا گیا تھا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، اپنے کرتوتوں کی سزا انہوں نے اس دنیا میں بھی چکھی، لیکن آخرت میں شدید ترین عذاب جہنم کا جو ہے وہ ان کا منتظر ہوگا۔ تو یہ جو شہداء کا لفظ آیا، اور شہداء میں گواہی دینے والے سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں، اور اس کے بعد اگلے درجے میں آئیں گے تو یہ زمین جو ہے یہ بھی تو گواہی دے گی، اس کے سینے پر کیسے کیسے گناہ کیے گئے۔ سورہ زلزال اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں موجود ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک وحالها، اس دن یہ زمین گواہی دے گی، زمین بیان کر دے گی اپنے احوال کہ اس کے سینے کے اوپر کیسے کیسے جرائم اور کیسے کیسے فسق و فجور اور کیا کیا بے حیائی ہوتی رہی اور کون کون کرتے رہے، اس لیے کہ رب کا حکم ہوگا زمین کو بأن ربک وحالها، آپ کے رب کا حکم ہوگا جس کے زیر اثر وہ زمین جو ہے گواہی دے گی ان کے خلاف۔ اسی طرح ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، لما شہدتم علینا، یہ جب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو انسان کہے گا تم تو میرے اپنے تھے، اس دنیا میں ہم نے جائز ناجائز ہر کام تمہارے ذریعے سے لیا، لیکن یہ کہ آج تم میرے خلاف گواہ بنے ہوئے ہو تو اس پر وہ اعضاء کیا جواب دیں گے؟ لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ جب انسان اپنے اعضاء سے پوچھے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو یہی ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ آج اللہ نے ہمیں بھی زبان عطا کر دی۔ دنیا میں تو ہم مجبور تھے، جو چاہا تم نے ہم سے کام لیا، جو حرام کمائی کرنا چاہی تم نے کی ہم ان ہاتھوں کے ذریعے اور ان آنکھوں کے ذریعے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرما دی۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ جس نے ہر شے کو زبان عطا فرمائی ہے، قوت گویائی، نطق عطا فرمایا ہے، اس اللہ نے آج ہمیں بھی نطق عطا فرما دیا۔ تو وہ شہداء کے اندر گواہ اور بھی ہیں، دین کی گواہی دینے والے۔ مختلف اوقات میں دینی تحریکیں بھی اٹھی ہیں، بڑے خلوص کے ساتھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اسی دین کی گواہی دیتے ہیں۔ کلمہ حق ان کی زبان پر آیا تھا نا، پھانسی کے پھندے کو چوم کر اپنے گلے میں ڈالا، لیکن یہ کہ جو کلمہ حق ان پر منکشف ہوا تھا اس سے جو ہے روگردانی اختیار نہیں کی۔
یہ تمام ہوں گے کہ جو اس دن میدان میں موجود ہوں، انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان کی گواہیاں بھی ہیں، یہ زمین بھی گواہی دے گی انسان کے اعمال، اور پھر انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اور پھر فیصلہ چکا دیا جائے گا ان کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، وفی پورا پورا بھرپور طور پر دے دینا، پورا پورا دے دیا جائے گا، اجر، ثواب، جزا و سزا دونوں ہو سکتی ہیں۔ بدکاروں اور فاسقوں کے لیے بدترین سزا ہے جو پوری پوری انہیں پہنچا دی جائے گی۔ وہ شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے جس نے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں، لوگوں کو قتل کیا ہے، کتنی انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئی ہیں، کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس دنیا میں تو اگر آپ ان کو سزا دینا بھی چاہیں، ایک شخص جس نے 10 افراد کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، تو کیا سزا دیں گے ان کو؟ صرف یہ کہ اسی ایک شخص کی جان لے سکتے ہیں نا، اس کے بھائی بندوں کو یا اس کے فیملی کو تو سب کو تو جو ہے آپ مسلوب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کیا یہ اس کی جان لے لینا اس دنیا میں، کیا یہ تلافی ہوگی اس کے اس جرم کی جس نے سینکڑوں انسانوں کو، ہٹلر کو اگر آپ سزا دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ اسی طرح جیسے کہ آج کل واٹس ایپ میں چل رہا ہے، 3 افراد جو ہیں جو امریکہ کے صدر رہ چکے، جن کی وجہ سے، جن کے ظلم کی وجہ سے کروڑوں افراد ہلاک ہوئے، ان کو سزا کیسے دیں گے آپ؟ ان کو توڑ ہی نہیں سکتے ان کے گناہوں کو، کتنے انسانوں کو ہلاک کرنے والے۔ تو وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر جان کی جو کمائی ہے پوری پوری عدل و انصاف کے ساتھ ان کو اس کی سزا یا جزا مل کر رہے گی، دونوں اعتبارات سے۔ وفا یوفی، جیسا کہ اس موضوع پر بھی میں نے عرض کیا تھا، توفی پورا پورا وصول کر لینا، اسی صورت میں ہم نے وہ پڑھا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ پورا پورا وصول کر لیتا ہے انسان کو اس کی موت کے وقت، کہ جس میں انسان کا شعور بھی گیا، ارادہ بھی گیا، اس کی جان بھی گئی، اس کی روح بھی گئی، اور وہ مردہ لاش موجود ہے، صرف وہ ڈیڈ باڈی ہے نا جو اس زمین سے نکلی، اسی میں دفن کر دی جائے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر توفا یا توفی کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا قبض کر لوں گا۔ گویا کہ یہ ایکسیپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ توفا یا توفی جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے حضرت عیسیٰ پر منطبق ہوتا ہے، جس میں ان کا جسم بھی، ان کی جان اور روح، ہر شے اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی۔ توفا یوفی پورا پورا دے دینا، توفا یا توفی پورا پورا وصول کر لینا۔ تو وفیت کل نفس ما عملت، ہر جان کو، ہر نفس کو جو جو اعمال انہوں نے کیا تھا اس کے پورے پورا جو ہے اجر، ثواب یا سزا مل کر رہے گی۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے، علم رکھتا ہے جو کچھ یہ کام کرتے رہے، ان کے جو کرتوت ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ابھی آخر رکوع جو ہے بہت ہی، جیسے آپ کا یہ کلائمیکس ہے جو نقشہ کھینچا گیا جنت کا بھی اور جہنم کا بھی، اہل جنت، اہل تقوی، اللہ کی عبادت گزار، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے کس طرح شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائیں گے، اور کس طرح ہانکا جائے گا ان لوگوں کو۔ اگرچہ اصطلاح دونوں کی ہے کہ وسیق الذین کفروا وسیق الذین اتقوا، لیکن بہرحال اس کے مفہوم کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جہاں اہل تقوی کا ذکر ہے تو انتہائی عزت اور اکرام کے ساتھ انہیں جو ہے گویا کہ خوش آمدید اور تہنیت اور مبارکباد کہتے ہوئے جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور دوسرے لوگ کون سے ہوں گے؟ جنہیں دھکے دیے جا کر اور ہانکے جانے کے سے انداز میں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکے جائیں گے یا دھکیلے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ۔ اب یہاں گروہ در گروہ، اس سورہ مبارکہ کا نام بھی زمر ہے، سورہ زمر، گویا کہ یہیں سے سورہ مبارکہ کا نام اخذ کیا گیا۔ گروہ کو بھی کہتے ہیں، جتھے کو بھی کہتے ہیں، دونوں ایک ہی مفہوم ہے۔ اسی طرح درجہ بندیاں جو ہیں اس کے لیے بھی الفاظ آتے ہیں، اور احادیث کے اندر موجود ہیں کہ مختلف گناہوں کے جو کیٹیگریز ہیں اس اعتبار سے مختلف طبقات وجود میں آ جائیں گے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے نا، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے میں داخل ہونے والا ایک طبقہ، ایک گروہ ہوگا، جو کہا گیا الی جہنم زمرا، گروہ در گروہ، ایک گروہ ادھر جا رہا ہے، ایک گروہ فلاں دروازے سے داخل ہو رہا ہے، ایک گروہ جو ہے زانیوں کا، بدکاریوں، عیاشیوں کا فلاں دروازے سے داخل ہو رہا ہے، کوئی حرام خور، سود خور ہیں ان کا گروہ کسی اور دروازے سے داخل ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں بھی کہا گیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور اس 7 دروازوں کے لیے قرآن میں بہت سے الفاظ اور بھی ہیں، جحیم کا لفظ بھی آیا، اسی طرح حطمہ کا لفظ ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ،
اسی طرح حاویہ کا لفظ بھی آیا قرآن حکیم میں. تمہیں کیا معلوم وہ حاویہ ہے کیا؟ بہت گہرا گڑھا ہے، کوئی ایسا دروازہ ہے جس میں سے جو لوگ داخل کیے جائیں گے بہت گہرے گڑھے کے اندر جو ہے جا پڑیں گے، جہنم کا گڑھا. تو حاویہ کے الفاظ بھی آئے ہیں. کلا انہا لظا، لظا کے لفظ بھی یہاں آیا. اسی طرح سقر کا لفظ بھی آیا، سقر بھی جہنم کے لیے ہے. اب یہ مختلف جہنم کے درجات ہے. ویل کا لفظ جہنم کے لیے آیا، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بارہا آپ نے سنی بھی ہوگی کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. وہ ہے کہ جہنم کی انتہائی ہولناک وادی وہ وادی ویل ہے. تو مختلف دروازوں کا ذکر یا مختلف وادیوں کا ذکر، مختلف طبقات کا ذکر، تو اسی مناسبت سے یہ کافروں اور مشرکوں کو گناہ گار اور فاسق و فاجر اس کے اندر شامل ہیں. منافقین بھی شامل ہیں. حالانکہ منافق تو وہ ہے جس نے اسلام کا شیلٹر حاصل کیا ہوتا ہے، کلمہ شہادت تو ادا کیا ہے نا، یا مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوا ہے، لیکن وہ نفاق کی جو نشانیاں ہیں وہ بدرجہ اتم اس کے اندر موجود ہیں. قرآن حکیم کی اس آیت کو کوئی شخص جو ہے کھرچ کر نکال تو نہیں سکتا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جھونکے جائیں گے. اب معلوم ہوتا ہے اسفل بھی کوئی وادی ہے یا کوئی طبقہ ہے جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے جس میں منافقین کو جھونکا جائے گا، جو بظاہر مسلمان بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک منافق وہ ہے جو دھوکہ دینے کی نیت سے نفاق اختیار کرتا ہے، اور ایک منافقت وہ ہے کہ رفتہ رفتہ انسان جو ہے وہ نفاق کے رستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور حق کے رستے سے بہت دور ہو جاتا ہے. وہ نفاق کی علامات جو ہیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں بھی وہ بھی بارہا آپ نے سنی. جھوٹ بولنے والا ہے، اسی طرح جو ہے وعدہ خلافی کرنے والا، ایمانت میں خیانت کرنے والا، بے حیائی اور فحش یا یہ کہ گالم گلوچ اختیار کرنے والا، یہ بھی تو منافقت کی نشانیوں میں سے ہیں. اب یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. اگر ہم صرف یہ سمجھیں گے کہ علاج کفروں صرف کافروں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو لے جایا جائے گا، یہ پھر ہماری اپنی کم فہمی ہے. قرآن حکیم کے دوسرے مقامات بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ جہاں فاسقوں اور فاجروں اور گناہ گاروں کا اور نافرمانوں کا ذکر بھی موجود ہے. زمرہ مختلف طبقات میں مختلف دروازوں کے ذریعے، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ ہاں کے جانے کے نتیجے میں جہنم تک پہنچ جائیں گے. فتحت ابوابہا، یہاں بھی ابواب کا ذکر آ گیا. لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. غالباً سورہ حجر میں ہے یا کسی اور صورت میں ہے. یہاں بھی ابواب کا لفظ آیا، باب کی جمع، گویا کہ جمع کے صیغے میں آ گیا. فتحت ابوابہا، ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے لیے. جس طرح ہمارے ہاں جیلوں میں بھی عام طور پر ہوتا ہے کہ جب مجرم لایا جاتا ہے کوئی بڑا مجرم، تو ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے سے جیل کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. یہ بھی تو امکان ہے نا کہ اندر سے مجرم بھاگ نہ جائے، لہٰذا ہر وقت اسے بند رکھتے ہیں. جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا وہاں سے نکلنے کی سوچیں گے یا بھاگنے کی کوئی تدبیر کریں گی تو دوبارہ اسی جہنم کے اندر دھکیل دیے جائیں گے. تو گویا کہ بند دروازوں کو کھولا جائے گا ان مجرموں کو ریسیو کرنے کے لیے. جیسا کہ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جیل کا دروازہ ہر وقت بند ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کھولا صرف اسی وقت جاتا ہے جبکہ کسی مجرم کو اندر داخل کرنا ہو. فتحت ابوابہا، ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے ان پر. وقال لہم خزنتہا، اور اس دروازے پر جو بھی داروغہ مقرر ہے، جو اللہ کا فرشتہ ہے جہنم کے دروازے پر جو اللہ نے مقرر کیا، وہ جو ہے اس دن ان سے پوچھے گا. وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تم تک نہیں پہنچے تھے اللہ کے رسول جو تم ہی میں سے اللہ نے بھیجے؟ کسی اور قوم کے رسول تو نہیں آئے، اسی قوم کے اندر سے وہ رسول اللہ بھیجتا رہا ہے. یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات مسلسل تلاوت کرتے رہے، سناتے رہے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے رہے آج کے دن کی اس ملاقات سے. قرآن حکیم کا تو کوئی صفحہ ایسا موجود نہیں جہاں ذکر موجود نہ ہو کسی نہ کسی اعتبار سے آخرت کا. جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، بدکاروں فاسقوں کا ذکر ہے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، کوئی صفحہ بھی ایسا موجود نہیں. تو گویا کہ بار بار ریپیٹڈلی ہمارے رسول تمہارے پاس قرآن حکیم کی آیات بھی پڑھتے رہے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن کی جو ملاقات ہے، اب جو تمہیں یہاں جہنم نظر آ رہی ہے، جو تمہارا انجام ہے، اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے رہے تھے، روکتے رہے تھے. قالوا بلا، اب یہ مجرم جو کھڑے ہوں گے وہاں منتظر ہیں. اب ظاہر دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا غالباً سورہ طور کے اندر، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس آگ میں داخل ہونا ظاہر ہے کہ ان کی کون انسان اس کے لیے تیار ہوگا.
لہذا دھکے دیے جا کر جو انہیں دھکیل دیا جائے گا جہنم کے اندر. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، سورہ طور کے اندر موجود ہے. تو فرمایا قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. ظاہر ہے کہ وہ انکار تو نہیں کر سکتے، رسول کی بات بھی انہوں نے سنی، بار بار کا جو ہے ڈرانا بھی سنا، جو انذار رسول فرماتے رہے وہ بھی ان کا تجربہ تھا، سب معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی ڈٹائی کے اوپر، اپنے استکبار پر قائم رہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. اور پھر یہ کہ ان کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا جو حکم تھا، جو فیصلہ جو مقدر کر دیا گیا تھا وہ صادق آیا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اور انہیں کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تمہارے لیے، اب داخل ہو جاؤ ان میں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، صرف داخل نہیں ہوں گے بلکہ دھکے دیے جا کر جو ہے انہیں اندر دھکیل دیا جائے گا. خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. فبئس مثوى المتکبرین، اور یہ بہت ہی برا انجام ہے، بہت ہی بری جگہ ہے ان متکبرین کے لیے. یہ لوگ کہ جو اپنے اسی ظلم میں مبتلا رہے کہ ہمارے لیے پکڑ نہیں ہے. یہودی تو یہ کہتے تھے نا جہنم کا عذاب ہمیں چھو ہی نہیں سکتا سوائے گنتی کے چند دن. اب یہ انداز جو ہے بہرحال ان لوگوں کا بھی تھا، اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگ وہ ہیں سمجھتے ہیں جنت شاید ہمارا پیدائشی حق ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگا اور سب سے بڑھ کر حضور کے امتی ہیں. اور شفاعت باطلہ کا وہ تصور بھی ہم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر امتی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر جو ہے بخش دیں گے. بہرحال یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں جو ہے عام مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود ہے. قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو بہرحال جو پکچر ہمارے سامنے آتی ہے وہ بالکل اس کے مختلف ہے. اگرچہ شفاعت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی جس کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں گے، جسے اجازت دیں گے، جس کے لیے دیں گے، اس کا ذکر قرآن حکیم میں 3-4 جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.